چینل امام عصر دعوت انسانیت رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی کی خاص نشریات عرفان رمضان۔ ناظرین، عرفان رمضان کی یہ نشریات پوری دنیا میں حیدر ٹی وی کی ٹیم پیش کر رہی ہے، اور یقیناً ایک بہت بڑی ٹیم ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری ہے اور اس سے بڑی تاریخیں ہیں، ایام ہیں کہ جن ایاموں کا خیال رکھتے ہوئے اس ایاموں کے حوالے سے وہ نشریات کو ترتیب دینا بہت بڑا کام ہے۔ یقیناً دعا گو ہوں پروگرام کے آغاز میں حیدر ٹی وی کی ٹیم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے، اور یقیناً ان کے ان حوصلے میں اور ان کی کوششوں میں ان کی طاقت میں اضافہ فرمائے۔ ساتھ ساتھ اپنے لیے اور اپنے استاد کے لیے کہ حجت الاسلام مسلمین سید مولانا ابوالقاسم رضوی صاحب کے لیے کہ جنہوں نے مصروفیت کے باوجود کہ اس وقت میں وہ ایام رمضان کے لیے آئے تھے، اب ایام اذا شروع ہو گئے ہیں اور وہ موجود ہیں۔ ایام اذا سے مراد میری کہ 19 رمضان کی شب شروع ہو گئی ہے، اور یقیناً شہادت امام علیہ السلام کے پروگرام بھی شروع ہو گئے کہ جس کے لیے وہ آئے ہیں۔ اس کے باوجود جہاں پر کمیونٹی ہے، سڈنی کی بہت بڑی کمیونٹی ہے اور قبلہ کا مقام بہت بلند ہے، اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قبلہ ان کے ساتھ رہیں، وہیں پر میں ناچیز اور حیدر ٹی وی کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ قبلہ ہمارے ساتھ موجود رہیں اور ہمیں ٹائم دیں۔ تو آج 19ویں رمضان کا پہلا پروگرام ہے، اور ہمیشہ سے جب بھی قبلہ ہمیں ملے ہیں یا مجھے ملے ہیں تو میری کوشش رہی ہے کہ در حسین کے اس پروگرام میں، اس خاص پروگرام میں کوشش کروں قبلہ سے کچھ اس طرح کی گفتگو سیکھنے کی، سمجھنے کی کہ جو اس سے پہلے ہم دونوں نے نہیں کی، کہ ہم دونوں نے کافی پروگرام اس حوالے سے کیے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ قبلہ کا ایک مشہور پروگرام جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس لیے آ جائے گا کہ جس کی ترتیب حیدر ٹی وی کے پروگرام میں، یعنی نہج البلاغہ پہ بہت سارے پروگرام لوگوں نے کیے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ ایک پروگرام کا کرنا، ہوسٹ تو بدلے لیکن قبلہ کا جو ہے وہ ساتھ رہا، نہج البلاغہ کا اور قبلہ کا ساتھ رہا، تو وہ مشہور پروگرام ہے ان کا۔ تو اس نہج البلاغہ کے پروگرام کو، امام علیہ السلام کی تصانیف کو نظر میں رکھتے ہوئے میں جاننے کی کوشش کروں اپنے بچوں کے لیے کہ امام علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے حوالے سے یہ اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں، وہ کون سی ہیں، اور نہج البلاغہ کا مقصد کیا رہا ہے ہمارے ہاں، جو اس کو قرآن کے بعد درجہ میسر ہے، اس کی اہمیت اور اس وقت اس میں کس کا زیادہ ہاتھ رہا ہے، کس طرح سے یہ سینہ بسینہ اور یہ کتاب کی اہمیت چلی آئی ہے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ بس قبلہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ایام شہادت امام علیہ السلام کا آغاز ہے، اور امام علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جیسے آپ نے کسی پروگرام کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی عبادت، تو اس میں آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ دیا تھا کہ جب علی کا ذکر کرو تو یہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، علی کی عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو آئیے پھر ہم اپنی عبادت کا آغاز علی کے ذکر سے کرتے ہیں۔ قبلہ، نہج البلاغہ پہ آپ نے پروگرام کیے بہت سارے، اور اس میں مسلسل آپ کے جاری و ساری ہیں۔ نہج البلاغہ امام علیہ السلام کی کتاب، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیا پس منظر ہے؟ نہج البلاغہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم اللہ وجورنا وجورکم بمثابنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ 19 رمضان ضربت مولا کائنات کا دن، غم کا دن ہے۔ یہ حقیقت میں مولا کائنات کے سر پہ ضربت نہیں لگی ہے، یہ علم کے سر پہ ضربت ہے، بے شک یہ کمال کے سر پہ ضربت ہے۔ سوال تھا نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ یہ کلام تو مولا کائنات کا ہے، اور اس میں بہت زیادہ تحقیق اور ریسرچ ورک انوالو ہے۔ صحیح۔ یہ نہیں کہ سید رضی نے 4 ہجری کے اندر 4 صدی میں کمپائل کر دیا ہے، اس سے قبل باقاعدہ امام کے خطبے، امام کی احادیث، امام کا کلام، امام کے خطوط اسکالرز نے لکھے تھے۔
اس میں تو اتنا ریسرچ کر کے فلٹر کر دیا گیا ہے کہ جو اس کے اندر ہے تو 1/3 بھی نہیں ہے. صحیح. نہج البلاغہ 3 حصے ہیں. پہلا حصہ مولا کائنات کے خطبات ہیں، امام کے خطبے ہیں اس میں، جو مختلف موقعوں کے اوپر امام نے ارشاد فرمائے. ان میں سے ایک بہت اہم ترین خطبہ توحید کا ہے، اہم ترین خطبہ رسالت کے سلسلے کا ہے. انہی خطبوں میں وہ اہم ترین خطبہ ہے جو خطبہ شقشقیہ ہے، جو مولا کائنات سے خلافت چھین لی گئی. درد ہے مولا کائنات. انہی خطبوں میں امام کا وہ خطبہ بھی ہے کہ جس میں آپ نے متقین کی صفات بیان کی ہے. انہی خطبوں میں چمگادڑ اور مور اور چیونٹی، واہ. انہی خطبوں میں خطبہ ہے جہاں امام زندگی کی حقیقت بیان کر رہے ہیں. مختلف خطبات ہیں مولا کائنات میں. دوسرا حصہ امام کے خطوط. یہ خطوط امام نے دوستوں کو بھی لکھے، دشمنوں کو بھی لکھے، واہ. اپنوں کو بھی لکھے، غیروں کو بھی لکھے. اندازہ لگا اس زمانے میں جب گنتی کے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، علی ابن ابی طالب نے علم کا اتنا بڑا خزانہ کائنات کے بارے میں. مولا کائنات معاویہ کو خط لکھتے ہیں، حنیف کو لکھتے ہیں، دیگر لوگوں کو لکھتے ہیں، گورنرز کو لکھتے ہیں، عمال کو لکھتے ہیں. اور وہ خطبہ کہ جس نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی، وہ خط جو مالک اشتر کو لکھتے ہیں، واہ. واہ. جس کے 54 پوائنٹس یو این نے پورا کاپی کر لیا. کاپی کرنا اور ہے، عمل کرنا اور ہے. مولا کائنات نے جس خط کے اندر کہا مالک 2 طرح کے لوگ ہیں انسانوں میں، واہ. ایک وہ جو تمہارے عقیدے میں بھائی ہیں، واہ 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 واہ. ایک وہ جو تم جیسے تمہارے انسان، تم جیسے وہ انسان ہے، انسانیت میں بھائی ہیں. علی ابن ابی طالب نے بتایا کہ دیکھو ایک رولر جو ہوتا ہے نا، وہ مذہب، رنگ و نسل سے بالا تر ہو کے کام کرتا ہے. تبھی تو علی کہتے ہیں کافر کی حکومت بھی عدل کے ساتھ رہتی ہے، مسلمان کی حکومت بھی ظلم کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. واہ. ان خطوط کے بعد تیسرا حصہ، خدا ہم سب کو توفیق دے کہ کلام مولا کو پڑھیں، اس پر عمل کریں. بڑے بڑے خطبے نہیں پڑھ سکتے، ان خطوط کو نہیں پڑھ سکتے. جو چھوٹا حصہ ہے نا، جس کو کہتے ہیں کلمات قصار. کلمات کلمے کی جمع ہے، قصار قصر سے ہے، مختصر سے ہے، چھوٹے کلمات. اس میں ہم دیکھیں ایک بڑا حکمت کا جملہ انہیں کلمات قصار میں سے کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب. یہ زمانہ تو فتنے کا ہے ہی ہے نا، آخری زمانہ. امام کہتے ہیں فتنے کے زمانے میں خیال کرنا، احتیاط کرنا، اونٹنی کے اس 2 سالہ بچے کی طرح رہنا جس پر نہ سواری کی کہ جس کی پیٹھ اتنی مضبوط نہ ہو کہ جس پہ لوگ سوار ہو سکیں، اور اس کے بعد اسے دوہا بھی نہ جا سکے. مومن کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اس کو کوئی مس یوز نہ کر سکے، استعمال نہ، یعنی نہ اس پہ سوار ہو سکے نہ اسے دو سکے. اس کے تھن ایسے نہیں ہوتے. یہاں مولا کائنات کا وہ جملہ جہاں آپ کہتے ہیں لا تنظر الی من قال
انظر الی ما قال، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 19، 20 اور 21 کے اندر مولا کائنات سے عشق کرنے والوں سے میں کہوں گا کہ اٹھاؤ نہج البلاغہ، کھولو نہج البلاغہ، پڑھو نہج البلاغہ، سمجھو نہج البلاغہ۔ خدا غریق رحمت کرے، درجات بلند کرے میرے والد کے۔ جس زمانے میں مجلسیں ادھر ادھر کی مصروفیات میں کلک تھی، ورنہ ان کا دستور یہ تھا کہ رات کو 9:30 10 بجے جب نماز اور تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں نہج البلاغہ کھولتے تھے، اور ایک خطبے کا سلسلہ ہوتا تھا، اس کا ترجمہ پڑھتے جاتے تھے، سمجھاتے جاتے تھے۔ واہ واہ، میں یہ کہوں گا 19، 20، 21 میں اگر کچھ نہیں کر سکتے، عزاداری کر رہے ہو، مولا تمہاری عزاداری قبول کرے۔ آپ قبرستان میں جاتے ہیں، اگر کسی کی موت ہو گئی، جنازے میں جاتے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں ان کی وصیت کیا تھی؟ اس مرنے والے کی وصیت آپ کے لیے جاننا ضروری بھی نہیں تھی، مگر پوچھتے ہیں۔ علی کی وصیت جاننا تمہارے لیے ضروری ہے، پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ علی جو وصیت کر گئے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے، ہم سب کے لیے اس وصیت پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے ان 3 دنوں میں مولا کائنات کی وصیت کو کھولیے، اسے پڑھیے، سمجھیے۔ علی آخری وقت میں اپنے شیعوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، امام حسن اور امام حسین کے ذریعے سے قیامت تک اپنے شیعوں تک کا پیغام علی کا جو ہے وصیت کی صورت میں اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ علی تم سے کچھ کہہ رہے ہیں والدین کے تعلق سے، علی کچھ کہہ رہے ہیں مظلومین کے تعلق سے، علی کچھ کہہ رہے ہیں ظالموں کے تعلق سے، علی کچھ کہہ رہے ہیں قرآن کے تعلق سے، علی کچھ کہہ رہے ہیں پڑوسیوں کے تعلق سے، علی کچھ کہہ رہے ہیں مسجد کے تعلق سے، علی کچھ کہہ رہے ہیں یتیموں کے تعلق سے، علی کچھ کہہ رہے ہیں والدین کے تعلق سے، علی کچھ کہہ رہے ہیں نمازوں کے تعلق سے۔ قبلہ، ایک سوال بہت خوبصورت طریقے سے نہج البلاغہ کی خوبصورت تشریح آپ نے بیان کی اور پیغام دیا اور زور بھی دیا آپ نے۔ اب کیا کوشش کی ہے کہ اس کے اندر کے کچھ سارے میسیجز شاید کلیکٹیولی آج چلے۔ اب اس میں دوسرا صحیح تھا، سوال یہ تھی کہ جو امام علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے علاوہ یہ ساری چیزیں جو بھی امام علیہ السلام کی تحریریں تھیں وہ نہج البلاغہ میں آ گئیں، یا اس کے علاوہ دعائیں یا مناجات یا اس طرح کی کوئی چیز امام یعنی صحیفہ سجادیہ جیسی کوئی چیز امام علیہ السلام کی بھی؟ مولا کائنات کو بظاہر وقت بہت کم ملا، صحیح، تقریباً 4.5 سال کی حکومت۔ اس 4.5 سال کی حکومت میں جنگیں بھی ہیں، اور 3 بڑی بڑی جنگیں، 3 بڑی بڑی جنگیں اور بڑے بڑے لوگوں سے جنگیں۔ بیعت توڑنے والوں سے جنگ ہے، ظلم کرنے والوں سے جنگ ہے نا، ناقصین اور قاصدین اور مارقین سے اور حد سے نکل جانے والوں سے جنگ ہے۔ اس کے باوجود علی ابن ابی طالب نے اپنے گرد، جہاں بڑے بڑے فیصلے علی کے آئے نا، اپنے گرد ایک ٹیم رکھی ہے لکھنے والوں کی۔ ابو رافع علی کے پاس ہے، ابو الاسود دؤلی علی کے پاس ہے، عبداللہ ابن عباس علی کے پاس ہے، سلمان علی کے پاس لکھنے والے تھے۔ بہت بڑی ٹیم۔ قرآن مجید جو امانتاً ایک کے بعد ایک اماموں کے پاس ہے، اصل ترتیب کے ساتھ، موجودہ قرآن میں کوئی نقص نہیں ہے، آیات اس ترتیب سے نہیں ہے۔ یہ وہی کہ سورہ ہم پہلا سورہ ہے اس وقت، سورہ علق ہے، سارے مسلمان اتفاق کرتے ہیں سب سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی 30ویں پارے میں۔ جو ریویلیشن آرڈر ہے اس آرڈر میں علی نے کمپائل کیا، رسول کے بعد جمع کیا جا رہا تھا قرآن، علی نے جمع کیا، اور علی لے کر بھی آئے حاکم وقت کے پاس۔ تیسرا دور ہے، اور امت کے کچھ لوگوں کی مدد سے قرآن تیار ہو گیا، کمپائل ہو گیا، اس کے اندر ایک حرف بھی کم نہیں ہے۔ شعیب بھائی، ہمارا عقیدہ ہے قرآن مجید کے اندر ایک حرف کم نہیں ہے، آرڈر وہ نہیں ہے۔ علی نے قرآن پیش کیا، انہوں نے منع کر دیا،
علی لے کے چلے گئے، علی نے کوئی بحث نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ اپنے شیعوں میں اس قرآن کو رائج کروں گا. علی نے، یہ پہلی کوشش تھی علی کی قرآن کی حفاظت کی، کیونکہ اگر عثمانی قرآن کے مقابلے میں علی کا قرآن آ جاتا تو ایسے سینکڑوں قرآن سامنے آ جاتے، قرآن کی حفاظت نہ ہوتی. علی نے پہلا کام یہ کیا کہ جو نسخہ علی نے تیار کیا تھا، اس کے لیے خود علی نے کہا یہ ابا میرے کانے سے اترے گی نہیں اس وقت تک جب تک کہ میں قرآن کو مکمل نہ کر دوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کب کہاں کس وقت رسول پر نازل ہوئی. سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، جنگ میں نازل ہوئی، صلح میں نازل ہوئی، بارش ہو رہی تھی، موسم اچھا تھا، پہاڑوں پہ تھے، گھر میں تھے، وادی میں تھے، امن کا زمانہ تھا، جنگ کا زمانہ تھا، میں جانتا ہوں. علی نے قرآن مکمل کیا. مصحف علی، مولا کائنات نے کچھ اپنا درد دے لیا، تمام چیزیں وہ بھی موجود ہے. مصحف جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، رسول اللہ کے بعد جناب سیدہ پر اتنے مظالم، فرشتہ آتا تھا مستقبل کے حالات جو جناب سیدہ کو بیان کیا ہے، جناب سیدہ نے بیان کیے، مولا کائنات نے لکھے، وہ بھی کتابی صورت میں موجود ہے. عربی زبان کے جو قاعدے ہیں نا لٹریچر کے، سمجھے آپ، وہ جو قاعدے ہیں کہ زبر زیر پیش جو فتحہ ضمہ کسرہ کے سبجیکٹ آبجیکٹ، اس کے لیے کیا قانون ہے، وہ سارے رولز مولانا ابو الاسود دولی کو لکھوائے ہیں. تفسیر کا علم مولا کائنات نے عبداللہ ابن عباس کو دیا اور عبداللہ ابن عباس نے لکھا ہے، علی نے لکھوائے ہیں. اور پھر اس کے بعد علی کے علم کے لیے اتنا ہی بھائی، شعیب بھائی اتنا ہی کافی. جب عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا نا کہ بتائیے کہ آپ کا علم، علی کا علم اور صحابہ کا علم، آپ کا علم تو بہت، حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو کہا جاتا ہے اسلام کی روشنائی کہا جاتا ہے، اتنا لکھا. ان سے پوچھا کہ آپ کا علم اور علی کا علم کیسا تھا، تو انہوں نے سوچا نمبر 1 نمبر 2 یا ویری کلوز، ختم کر دیا سارا مسئلہ. کہ تمام صحابہ کا علم بشمول میرے علم کے، مولا کائنات کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی انکریج کرتے ہیں لکھنے والوں کو. اچھا علی نے انکریج کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے انکریج کیا ہے نا. آپ جہاں فرماتے ہیں کہ لکھو قید العلم بالکتابہ، مولا کائنات بھی رسول اللہ دونوں سے حدیث میں تھی، علم کو لکھو، کتابت کی صورت میں رکھ لو تاکہ محفوظ رہے، ورنہ علم غائب ہو جاتا ہے، وحشی غلام کی طرح چلا جاتا ہے. علی تو کہتے ہیں نا حکمت اور علم تمہارا کھویا ہوا خزانہ ہے، جہاں سے ملے لے لو. کہتے ہیں یہودی کے پاس بھی ہے تو لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری میراث اس کے پاس چلی گئی ہے. صحیح 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 صحیح. ہماری میراث ہے وہاں ہے، ہم اس میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. صحیح. قبلہ جو بہتر اچھی چیز یہ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ آپ نے قرآن کے حوالے سے جو گفتگو کی، تو امام علیہ السلام کی جو تصانیف ہے اس میں قرآن کا وہ نسخہ ابھی شامل ہے. یہی میں چاہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو تک یہ پہنچے کہ قرآن کا نسخہ شامل ہے، لیکن وہ نسخہ روایت کے حساب سے ہے کہ وہ ہمارے جب امام زمان آئیں گے تو وہ نسخہ ان کے پاس ہوگا. بہرحال لیکن جو چیز بڑی ہماری ملت کے لیے آیا وہ یہ تھا کہ جب وقت آیا اور کسی نے اس نسخے کو نہیں لیا، تو امام علیہ السلام نے، جیسے قبلہ نے بہت خوبصورت کہا، کہ صرف وہ نسخہ آتا اور اس کے بعد ہر آدمی اپنا نسخہ لے کے بیٹھتا، اور شاید اسلام کی جو اصل کوشش تھی رسول خدا کی، جس کو صرف امام علیہ السلام نے سمجھا اور اس کو پورا ساتھ دیا، نہیں سمجھے. قبلہ 5 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس، اور چونکہ شب قدر بھی شروع ہو گئی ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے کہ شب قدر کی عظمت کے حوالے سے، شہادت امام علیہ السلام میں شب قدر کی عظمت کے حوالے سے کیا پیغام ہماری طرف سے جائے گا، کیا بتانا چاہیں گے آپ ہماری بیٹیوں بہنوں اور ان کو کہ شب قدر ہے، شب اور ضربت کی شب ہے. دیکھیں برادران اسلامی کے یہاں 5 راتیں شب قدر قرار دی جاتی ہیں. طاق راتوں کو کہتے ہیں 21st 23rd 25th 27th and 29th. ہمارے 3 راتیں 19 21 23.
اتفاق ہم سب کا ہے کہ یقیناً 19 اور 21 میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے. سرٹینٹی ہے اور یقینی ہے کہ قرآن نازل ہوا 23 رمضان کو. جب 23 رمضان کو قرآن نازل ہو گیا تو 19 اور 21 کیا ہے؟ شب قدر. شب قدر تو نزول قرآن کی شب ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ چھٹے امام سے کسی نے کہا کہ مولا معین کر دیے، تاکہ کہا نہیں یہ تینوں راتیں معین کیوں کریں، تینوں رات میں عبادت کرو. ایک رات میں فیصلہ ہے، دوسرے رات میں فیصلے پہ مہر لگتی ہے، تیسری رات کے اندر اس مہر کے اوپر سگنیچر ہو جاتے ہیں. فیصلہ 19 کو ہوتا ہے، 21 کو مہر لگتی ہے، 23 کو کیا ہوتا ہے؟ سائنڈ ہو جاتے ہیں، کمپلیٹ ہو جاتا ہے ڈاکیومنٹ آپ کا. لیکن ریولیشن آف قرآن تو 23 کو ہی ہے نا، تو پھر یہ شب قدر کیوں؟ یہ علی ابن ابی طالب کی ذات نے ان دو راتوں کو جو ہے شب قدر بنا دیا ہے. ایک جو شب ضربت علی ہے، ایک شب شہادت علی ابن ابی طالب ہے. وہ علی ابن ابی طالب جو ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعتیں نماز پڑھا کرتا تھا. وہ علی ابن ابی طالب کہ مسلح عبادت پہ آئے تو اس سے بڑا عابد کوئی نہیں. وہ علی ابن ابی طالب جو ممبر پر جائے تو اس سے بڑا خطیب کوئی نہیں. جو میدان میں جائے تو اس سے بڑا سپاہی کوئی نہیں. منصب قضاوت پہ جائے تو اس سے بڑا قاضی کوئی نہیں. جو امام رؤوف بھی ہے، جو شفیق باب بھی ہے، وہ ہمدرد رہبر بھی ہے. 19 21 یہ عظمتیں میں سمجھتا ہوں شاید مولا کائنات کے صدقے میں ہمیں ملی ہے. ان راتوں کو عزاداری میں گزاریے، عبادت میں گزاریے. ذکر و علی عبادہ، جب علی کا ذکر کرتے ہیں اور روایت میں کہ عبادت ہے، تو کوشش کیجیے گا علی کا ذکر کرتے کرتے علی کی فکر کو عام کیجیے گا. علی کی فکر وہی عام کر سکے گا جو علی کی فکر کو سمجھ سکا ہوگا. ہم ابھی علی سمجھ نہیں سکے ہیں، ہم علی کو سمجھا نہیں سکے ہیں، ہم علی کے میسج کو پہنچا نہیں سکے ہیں. آئیے شب قدر کو شب قدر بنا لیں، فکر علی کو عام کر کے. بہت شکریہ قبلہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قبلہ کے جو پیغام تھے دونوں، ان میں یہ چیز رہی کہ کس طرح سے شب قدر کی اہمیت ہمارے لیے ضروری ہے اور کون سی شب قدر کو ہم سمجھتے ہیں. اور قبلہ نے بڑے خوبصورت اس کی تشریح کی کہ آخر ہمارے 19 21 اور 23 کو شب قدر کے حوالے سے کیوں زیادہ جانا جاتا ہے. ہماری زیادہ کچھ اور طویل گفتگو سورہ انا انزلنا کے اس ریفرنس کے حوالے سے، 1000 راتوں کے حوالے سے جو بات ہے، انشاءاللہ 23 رمضان کو اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن اس وقت میں چونکہ امام علیہ السلام کی تصانیف پہ تھی اور بہت خوبصورت، اور میں جہاں جو چاہ رہا تھا قبلہ کے منہ سے ویسے ہی گفتگو، وہی الفاظ اس لحاظ سے نکلے کہ ورنہ مولا کائنات کی تصانیف دیکھیں نا، دعائے کمیل بھی ہے، دعائے مشروط بھی ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گا کہ مولا کائنات کی مناجات بھی ہیں، پھر اس کے بعد مولا کائنات نے جو لوگوں کو املا کروائے، ڈکٹیٹ کروائے، قضایا و احکام بھی ہیں، پھر اس کے بعد وہ سنن و احکام قضایا بھی ہیں. اسی طرح سے بہت سی چیزیں، فقہ بھی ہے، فنون فقہ بھی ہے، بہت کام مولا کائنات کی طرف سے. آج کا یہ ہمارا 19 رمضان کے یہ پروگرام حیدر ٹی وی کے نشریات عرفان رمضان کے حوالے سے یہاں ختم ہوتا ہے. اور ہم شکر گزار ہیں حیدر ٹی وی کی ٹیم آسٹریلیا اور پاکستان سے کہ جنہوں نے اس مشکل مصروف اور مشکل وقت میں اس کو مکمل بنایا اپنے ناظرین کے لیے، اپنی بہنوں بچوں کے لیے. اس کا ضرور فائدہ اٹھائے گا اور یہ جاننے کی کوشش کیے گا، کیونکہ حجت الاسلام مسلمین سید القاسمی رضوی کا وقت اس وجہ سے بھی زیادہ مشکل ہے ہمارے لیے کہ وہ سڈنی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے وقت نکالا ہے اپنی مصروفیت میں. حیدر ٹی وی کا بہت شکریہ. اپنے میزبان شعیب ردی کو عرفان رمضان پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ در حسین کے اس پروگرام میں جو میری اپنی پہچان ہے، میری شناخت ہے، اس پروگرام میں آپ کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی 19-20 رمضان کے پروگرام میں، اور انشاءاللہ گفتگو کریں گے امام علی علیہ السلام کے فیصلوں کے حوالے سے. تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر. خدا حافظ. قبلہ بہت شکریہ.